باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها يا يذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا یہ باب احب الدین یعنی سب سے زیادہ محبوب طریقہ عمل، یہاں دین بمعنی اعمال ہے، یہاں دین بمعنی کیا ہے مولانا؟ اعمال، عمل، یعنی احب العمل. احب الدین یعنی احب العمل، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ عمل ہے جو ادومہ، مولانا جو اس کو مواظبت و مداومت کے ساتھ انجام دیا جائے. مداومت و مواظبت، ہمیشگی کے ساتھ، ہمیشگی. مولانا یہ 2 دن سے نہیں آ رہا ہے، بیمار ہے، اور وہ ادھر ہی تھا، نہیں آیا. جی اللہ شفا دے. سمجھ رہے مولانا؟ تو وہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے اگرچہ قلیل کیوں نہ ہو، لیکن مداومت و مواظبت کے ساتھ ہو. مولانا کم کھاؤ لیکن ہمیشہ کھاؤ، کم کھاؤ ہمیشہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ کم عبادت کرو لیکن دائماً مواظبتاً مداومتاً پابندی کے ساتھ کرو. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. سمجھ رہے مولانا؟ احب الدین یعنی احب العمل، وہ اللہ کے نزدیک مولانا ادومہ، جی ٹھیک. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حدیث ذکر فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے. آپ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا مولانا ایک عورت بی بی عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. مولانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من هذه؟ بی بی یہ عورت کون تھی؟ قالت فلانۃ، حضرت یہ فلان عورت ہے، یہ فلان عورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضرت یہ فلان عورت ہے، یہ وہ عورت ہے کہ مولانا تذکر من صلاتها، بی بی نے اس کے نماز کا احوال بیان کیا. بی بی نے مولانا اس کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے، یذکرو بھی ہے اور تذکرو بھی ہے. تو یذکرو نا یہ وہ عورت ہے جس کی چرچا ہے پورا مدینہ میں کہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والی، پوری رات کو جاگتی ہے، پوری رات کو جاگتی ہے. یہ متہجدہ اور مولانا قائمۃ اللیل ہے، قائمۃ اللیل ہے. دونوں صورتوں میں اس کا ترجمہ صحیح ہے. مولانا تذکر من صلاتها قالت ما، یہ ما یہ جملہ زجر و تنبیہ ہے، زجر و تنبیہ ہے، یعنی اکفف، بس کرو بس کرو. جس طرح ہمارا کوئی طلبہ کوئی بات کرے، اس کی بات ہمارے دل کو نہ لگے یا بغیر دلیل کے کوئی سی بے ڈنگ بات کرے تو ہم اس کو کہتے بس بس بس, بس, بس.
تو یہ ما عربی جملہ یہ زجر و تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب بی بی نے یہ کہا نا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی نماز پڑھنے کا مدینہ میں چرچا ہے, سب سے زیادہ یہ نماز پڑھتی ہے, پوری رات جاگتی رہتی ہے. بس یہ کیا بات ہے تم کر ماں کیا مولانا, یعنی اقفف, رک جاؤ, بس کرو, سمجھ رہے مولانا. تو فرمایا کہ ماں علیکم بما تطیقون, علیکم بما تطیقون, لازم پکڑو اپنے اوپر ان اعمال کو جن کی تم ہمیشہ کرنے کا طاقت رکھتے ہو. سمجھ رہے مولانا. فواللہ, میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, فواللہ اللہ کی قسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھایا, لا یمل اللہ حتی تملو, اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا. لا یمل اللہ, اللہ ثواب دینا بند نہیں کرے گا, اللہ ثواب دینے سے نہیں رکے گا. تین ترجمہ میں کر رہا ہوں. اللہ ثواب دینے کو بند, اللہ ثواب دینے سے تکے گا, اللہ ثواب دینے سے رکے گا. حتیٰ کیا مولانا, جی جی, حتیٰ یہاں تک کہ تم رک جاؤ گے, تم عمل کرنے سے رک جاؤ گے, تم عمل کرنے سے تک جاؤ گے. سمجھ رہے مولانا. تو پھر اللہ تعالیٰ ثواب دینا بند کریں گے. ایک چند راتیں تو مسلسل پوری رات قیام کر رہی ہے, اور پھر بعد میں تو فجر کو بھی اٹھتی نہیں. فواللہ لا تمل اللہ حتی تملو, تم ملول ہو جاؤ گے, تم تک جاؤ گے, اللہ کبھی ثواب دینے سے تکے گا, رکے گا, بند نہیں کرے گا ثواب دینے کو. سمجھ رہے مولانا. فواللہ لا یمل اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ثواب دینے کو ترک نہیں کرتا. لا یمل اللہ, اللہ ثواب دینے کو ترک, ہاں تم عمل کرنے کو ترک کرو گے لیکن اللہ ثواب دینے کو ترک نہیں کرے. لہذا اپنے علیکم بما تطیقون, کیا مولانا, علیکم بما تطیقون. فرمایا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. مولانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل, احب الدین اے احب العمل, کیا ہے؟ وہ عمل ہے جس پر عمل کرنے والا عامل مداومت کرے, جس پر عمل کرنے والا عامل مداومت کرے. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ, کیا ہے مولانا, وہ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ, مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. سمجھ رہے ہو مولانا. یہ لفظی ترجمہ تھا, اور اب جو تشریحات کی دنیا میں چلتے ہیں. سب سے پہلے مطابقت الحدیث مع ترجمۃ الباب وہ ظاہر ہے مولانا. ترجمۃ الباب کیا ہے مولانا؟ دیکھو ترجمۃ الباب کو, باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ, احب الدین, سمجھے. اور حدیث میں کیا لفظ ہے؟ وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحب. تو مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ کمانڈو منہ کھول کے بیٹھو. چلو مولانا, مطابقت الحدیث مع ترجمۃ الباب, بالکل بس. ربط مولانا, سابق باب میں حسن اسلام کا بیان تھا, من حسن اسلام المرء, سمجھ رہے مولانا. اب اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں حسن مداومت علی العمل سے پیدا ہوتا ہے. اس باب میں امام بخاری کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے تھا من حسن اسلام المرء, اس باب میں بتا رہے ہیں کہ وہی حسن مولانا دین میں, اسلام میں کس چیز سے پیدا ہوگا؟ مداومت علی العمل, مداومت. تو ربط بین البابین بھی ہے, ٹھیک ہے.
چلو مولانا، کچھ علماء نے ربط بین البابین یہ بھی بیان کیا ہے، یہ بھی اچھا ربط ہے، اس میں آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ باب میں حدیث جو لایا تھا کہ مولانا انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایک کا کتنے سے شروع ہوتا ہے؟ اسٹارٹ ایک کا 10 سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ 700 تک۔ سمجھ رہے مولانا؟ اب گزشتہ باب میں یہ بیان، اب کوئی درویش صوفی جب اتنا ثواب دیکھتا ہے، سمجھ رہے مولانا، اتنا نیکیوں کی اس کو بشارت ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کمانڈو کی طرح جوش میں آ جائے، ہمارے کمانڈو کی طرح کہا میں تو رات کو سوؤں گا بالکل نہیں، نیکیاں کرتا رہوں گا، کیونکہ ایک کا اسٹارٹنگ 10 سے پھر 700 تک، یار میں تو کروڑ پتی بن جاؤں گا، حسنہ کے اعتبار سے میں کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ سمجھ رہے مولانا؟ اب پوری رات کو جاگتا رہتا ہے، پھر یہی کروڑ پتی کیا بن جاتا ہے؟ چائے پتی۔ کیا بن جاتا ہے؟ چائے پتی بن جاتا ہے۔ فجر کو پھر امام بخاری اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے، امام بخاری رحمہ اللہ اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے، اعتدال پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کوئی صوفی شوق میں آ کے اعتدال پسندی کو چھوڑ دے، غلو کرے اور پھر فریضہ ادا کرنے سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ امام نے یہ باب منعقد کیا کہ نہیں، دیکھو ہر چیز میں اعتدال اور ہر چیز میں مولانا اقتصاد ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ میانہ روی اور اعتدال۔ تو امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، کم کھاؤ لیکن کم عبادت کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ جی مولانا، مقصد ترجمہ مولانا دیکھو، ہم نے مطابقت حدیث میں ترجمۃ الباب بیان کیا، ربط بین البابین بیان کیا، اس کے 2 طریقے ربط ہے۔ اب تیسری چیز مقصد ترجمہ۔ اس ترجمہ لانے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے؟ مولانا مقصد امام بخاری کا یہاں پر یہ ہے کہ یہاں ایمان کا اطلاق اعمال پر ہوتا ہے، ایمان کا، سمجھ رہے مولانا؟ باب و احب الدین، دین ایمان پر ہوتا ہے اور ایمان دین ایک ہیں۔ اب یہاں تو اعمال کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے؟ ایمان پر۔ اعمال کا اطلاق، ایمان کا اطلاق اعمال پر ہو رہا ہے، تو اس لیے دین سے بھی مراد عمل ہے، اور امام بخاری کیا دین اور ایمان دونوں ایک ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مترادف ہے، متفاوت نہیں، مترادف ہے۔ تو یہاں احب الدین کہا، کیا کہا؟ اس میں تفضیل کے ساتھ احب الدین، سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب دین۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کا دین حب ہوتا ہے زیادہ، اس میں تفضیل والے معنی میں ہوتا ہے، کسی کا اس سے کمتر، کسی کا اس سے کمتر۔ تو پھر معلوم ہوا کہ مولانا اس کے درجات میں کیا ہے مولانا؟ جی درجات میں تفاوت ہے۔ سمجھ رہے مولانا؟ یہ مقصد تھا بیان کرنا، ٹھیک۔ جی مولانا، اب یہ اصولی 3 چیزیں جو ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں، اب خود حدیث کے اندر ذرا جائیے مولانا۔ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ، بات دیکھ رہے ہو؟ کمانڈو ہاتھ لگاؤ۔ قالت فلانا۔ اب مولانا یہ فلانا کون ہے؟ سمجھے مولانا؟ فلانا جو ہے یہ حولہ بنت طویت، حولہ طویت الاسدیہ، یہ عورت تھی، حولہ اس کا نام تھا، فلانا اے حولہ بنت طویت الاسدیہ۔ سمجھ رہے مولانا؟ طویت، تا وا یا پھر تا، طویت۔ مسلم شریف میں یہ روایت مذکور ہے، وہاں پہ تو باقاعدہ بجائے قالت فلانا کے
سمجھ رہے ہو؟ بی بی عائشہ نے تو اس کا نام لے کے نبی علیہ السلام کو بتایا، فقالت ہذہ حولا، کیا مولانا؟ بجائے فقالت فلانا کے وہاں مسلم شریف کی روایت میں کیا ہے؟ نام مذکور ہے، فقالت ہذہ حولا بنت تویت۔ مسلم شریف جلد 1 میں یہ روایت صراحتاً اسم کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب مولانا اس روایت میں جو فلانتو آیا ہے، کیا ہے مولانا؟ قالت فلانتو، یہ فلانا لفظ یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ فلانا علم سے کنایا ہے، کیونکہ علم تو اس روایت میں ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں علم کا بھی ذکر ہے۔ قالت ہی الحولا بنت تویت، تو یہ فلانا یہ کنایا ہے کس سے؟ علم سے۔ کس سے؟ علم سے۔ اچھا، یہاں یہ قائم مقام علم ہے، فلانا اس علم کا کیا ہے؟ قائم مقام۔ تو مولانا یہ غیر منصرف ہے، اس کی 2 اسباب ہیں۔ غیر منصرف کے لیے کتنے سبب کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2 اسباب میں نے صرف غیر منصرف میں، ایک تانیث ہے اور دوسرا علمیت، تانیث اور علمیت۔ لہذا فلانا کا لفظ کیا ہے؟ غیر منصرف، قائم مقام علم ہے اور تانیث، ٹھیک۔ اب مولانا آئیے آگے، تذکر من صلاتها کے لفظ پر، یہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل مضارع ہے، اس کا فاعل سیدہ عائشہ ہیں۔ بی بی بتا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا اس کے نماز کے بارے میں، اس کے کہ یہ بی بی مشہور ہے بڑا زیادہ نماز نوافل پڑھنے والی، تذکر من یعنی تذکر عائشہ من صلاۃ ہے، بی بی عائشہ ان کی نماز کا ذکر۔ مولانا یہ نماز بہت پڑھتی ہے، یہ نوافل بہت پڑھتی ہے۔ بعض روایتوں میں بجائے تذکروں کے یذکروں کا لفظ ہے، یعنی واحد مذکر غائب مضارع مجہول، واحد مذکر غائب مضارع مجہول، یذکروا من صلاتها، یذکروا من صلاتها۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی یہ وہی بی بی ہے جس کی نماز کا بڑا چرچا ہے، جس کی نماز کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے مدینہ میں، یہ وہی عورت ہے جو میرے پاس آئی ہے، یذکروا من صلاتها، ٹھیک ہے مولانا۔ اب یہاں پہ اشکال ہو رہا ہے، فلانۃ تذکر من صلاتها پر، وہ کیا اشکال ہے مولانا؟ وہ یہ ہے کہ آمنے سامنے کسی کو مدح و ثنا کرنا، تعریف کرنا مولانا یہ تو ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ آمنے سامنے تعریف کرنے والے کو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس کے منہ میں کیا ڈال دیا جائے؟ مٹی۔ جو آمنے سامنے کسی کو تعریف کرے اس کو منہ میں کیا ڈالا جائے؟ مٹی، کیونکہ وہ جس کے آمنے سامنے آپ تعریف کرو گے نا اس میں خطرات بہت، وہ تکبر میں آ جائے گا، خود سرائی میں آ جائے گا، دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، لوگ مجھے یہ تعریف کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارا سابق وزیر اعظم کو اگر کوئی تعریف کرے تو اس طرح کرتے، دیکھو اس طرح گردن ہلاتے۔ تو آمنے سامنے تعریف کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے حولا بنت تویت کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف فرما رہے، حالانکہ یہ ممنوع، یہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کیوں آمنے سامنے تعریف کیا؟ ام المومنین نے۔ مولانا یہ اشکال، اس کا جواب نمبر 1 یہ ہے کہ بی بی یہاں تعریف نہیں کر رہا، بی بی کا یہ بات کہ تذکر من صلاتها سے اس کی مدح تعریف مقصد نہیں ہے، بلکہ مولانا بی بی اس کا تعارف کرانا چاہتی تھی، بی بی اس کا
تعارف کرانا چاہتی تھی، سمجھے، تعریف نہیں بلکہ تعارف کرنا چاہتی تھی. اور بیوی کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے حالت نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیان کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو ہمیں طریقہ بتائیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے. یہاں تعریف مقصود نہیں تھا بلکہ تعارف مقصود، آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرنا اور پھر آپ سے جواب لے لینا مقصود تھا، تعریف کرنا مقصود نہیں. ایک جواب. دوسرا جواب علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے دیا کہ اصل میں بی بی نے اگر آمنے سامنے تعریف بھی کیا ہے نا تو شاید بی بی مطمئن تھا کہ یہ بی بی اتنا پختہ ہے دین میں کہ اس کو آمنے سامنے تعریف کرنے سے بھی اس کے اندر بڑاؤ، تکبر، خود ستائی، خود سرائی پیدا نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر مرشد امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا کہ حضرت اب میرے سامنے کوئی مجھے تعریف کرے یا مجھے مذمت کرے کوئی فرق میرے لیے نہیں پڑتا. یہ اعلیٰ درجہ ہوتا. بی بی مطمئن تھی کہ میں اس کو سامنے اگر تعریف بھی کروں گی یہ گمنڈ و غرور و تکبر و خود ستائی میں نہیں آئے گا. تو اس لیے علامہ قسطلانی کی عبارت میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. فرمایا لعل عائشہ امنت علیہا الفتنۃ، لعل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امنت علیہا من الفتنہ، سیدہ یعنی فتنے سے امن میں تھی کہ کبھی بھی میرے سامنے تعریف کرنے سے اس کے دل کے اندر بڑائی پیدا نہیں. تو ایسے لوگوں کو سامنے تعریف کرنے سے کوئی حرج نہیں. سمجھ رہے مولانا؟ مولانا ان لوگوں کو سامنے تعریف کرنا خطرناک ہے کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، پھر اکڑتے ہیں، فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ بھی ہم جیسا تو کوئی اور نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ یہ دوسرا جواب تھا. چونکہ بی بی اطمینان تھا کہ کسی فتنہ، تکبر، غرور، خود ستائی میں یہ نہیں پڑتی ہے، اس لیے اس اطمینان کے بنا پہ بی بی نے آمنے سامنے اس کی تعریف کی. دو جواب. تیسرا جواب، اور یہ بڑا زبردست جواب بھی ہے اور یہ اس کی تائید حدیث میں بھی ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ جب یہ فلانہ یعنی حولہ بنت تویت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی، چلی گئی، اس کے بعد میرے نبی نے پوچھا یہ کون تھی، تو بی بی نے اس کا تعریف شروع کر دیا. تو یعنی جب بی بی نے اس کی تعریف کی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. وہ روایت موجود ہے کہ کانت عندی امرأۃ، کانت عندی، بی بی فرماتی ہیں، بی بی عائشہ، فلما قامت، فلما جب وہ اٹھ کر چلی گئی تب بی بی نے اس کی تعریف شروع کی اور رسول نے بی بی سے پوچھا من ہذی، من قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہذی، تو بی بی نے کہا کہ فلانا تم تذکر من صلاتها یا یذکر من صلاتها. اب تعریف کو تو اگر یہ روایت میں صاف موجود ہے کہ یہ وہاں موجود نہیں تھی تو پھر تو مولانا فلا اشکال، کچھ بھی اشکال وارد نہیں ہوگا، یا آمنے سامنے تعریف نہیں. ٹھیک، بس سے اتنے. مولانا اب آئیے اس لفظ پہ، مہ، قال مہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ، خاموش رہو، بس کرو، مہ، رک جاؤ، یعنی اور زیادہ تعریف نہ. سمجھ رہے مولانا؟ یہ مہ یہ اسم ہے اور یہ زجر کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی لغت میں یہ زجر کے لیے، تنبیہ کے لیے، بس کرو، رک جاؤ، تنبیہ، زجر، اس
اس کا معنی ہوتا ہے مہ، یعنی معروف لغت کے اعتبار سے اس کا مہ تو غیر معروف ہے نا، معروف لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے اکفف. کیا مولانا؟ اکفف یعنی رک جا، بس. مہ یعنی اکفف، اک. جی مولانا ٹھہر جاؤ، بس کرو. علیکم بما تطیقون. مولانا یہاں پہ اشکال ہوتا ہے علیکم بما تطیقون پر کہ یہ خطاب للمؤنث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ مہ، اور پر فرما رہے ہیں علیکم بما تطیقون. تو علیکم کی جگہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ علیکن. کیا ہونا چاہیے تھا؟ علیکن. سمجھ رہے مولانا؟ لیکن یہاں آپ نے فرمایا علیکم. کہتے ہیں یہاں اس لیے آپ نے علیکم فرمایا کہ یہ حکم تعمیم کے لیے ہے. علیکم کا جو حکم ہے یہ کیا ہے؟ اس میں رجال اور نساء سب شامل ہیں، سب شامل ہیں. سمجھ رہے مولانا؟ یہ حکم مقصود ہے، یہ پوری امت کے لیے، یہ پوری امت کے لیے ہے، جس میں رجال بھی ہیں اور نساء بھی ہیں. اور ویسے ہی بھی تغلیب الرجال علی النساء ہے. معاملات میں مرد و عورتوں پر کیا ہوتے ہیں؟ غالب. الرجال قوامون علی النساء. تو چونکہ تغلیب الرجال علی النساء ہے، اس لیے آپ نے بجائے علیکن کے کیا فرمایا؟ علیکم. کیا فرمایا؟ علیکم. یہاں حکم عام مقصود ہے، اور بربنائے تغلیب رجال علی النساء کے آپ نے علیکم فرمایا، علیکن نہیں فرمایا. کیونکہ اگر علیکن نہ فرماتے تو محدود ہوتا کس کے لیے؟ نساء کے لیے. علیکم فرمایا، اس میں رجال بھی ہیں اور نساء بھی شامل ہوتے. ٹھیک. اب مولانا آئیے. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا. مولانا یہاں پہ اشکال ہے. اشکال یہ ہے مولانا کہ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، یہاں لفظ ملال کو اللہ کے طرف منسوب کیا گیا ہے. لفظ ملال کو کس کو مولانا؟ ملال، ملول ہونا، تک جانا، دم بردہ ہو جانا. سمجھ رہے؟ یہاں اشکال ہے کہ ملال کا لفظ یہ اللہ کے طرف منسوب کیا گیا ہے، اور حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے تکاوٹ و دم بردگی سے پاک ہے. اللہ پاک ملال اور تکاوٹ و دم بردگی سے. اور یہاں ملال کو کس کے طرف منسوب کیا ہے؟ واللہ لا تمل اللہ، لا تمل اللہ. یہاں ملول کو اللہ کی طرف نسبت دیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے. سمجھ رہے مولانا؟ اللہ پاک ہر قسم کے مشقت اور تکاوٹ سے، تکان دم بردگی سے پاک ہیں. سمجھ رہے مولانا؟ اس کا شان تو وہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سمجھ رہے مولانا؟ تو کس طرح یہاں لا یمل اللہ کہا گیا؟ مولانا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ملال کا استعمال اللہ کے طرف یہ صنعت مشاکلہ کے طور پہ ہے. کس کے طور پہ ہے مولانا؟ مشاکلہ. صنعت مشاکلہ. صنعت مشاکلہ یعنی ہم شکل لفظوں کو اسی طریقے سے استعمال کر دینا. صنعت مشاکلہ اس کو کہتے ہیں. جس طرح کہ اس کی نظیر قرآن میں موجود ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. حالانکہ پہلا سیئہ جو ایک شخص دوسرے پر کرتا ہے وہ تو سیئہ ہے. مولانا نے گچکی پر ظلم کیا، مولانا کا عمل کیا ہے؟ سیئہ. لیکن اب گچکی اپنا انتقام کس سے لینا چاہتے ہیں؟ مولانا سے. وہ جزائے سیئہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سیئہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو قرآن نے کیا کہا؟ سیئہ. یہ کیا ہے؟ صنعت مشاکلہ. یہ کیا ہے مولانا؟ حالانکہ وہ سیئہ حقیقتاً نہیں ہوتا، لیکن صورتاً قرآن نے اس کو بھی کیا کہا؟ سیئہ. تو یہاں بھی
لا یمل اللہ کا جو لفظ ملول جو اللہ کے طرف اس کا نسبت ہے یہ صنعت مشاکلت کے طور پر ہے، وگرنہ حقیقتاً یہاں ملول مقصد نہیں ہے. جس طرح جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہ. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. مولانا من اعتداء علیکم وہ تو اعتداء ہے. مولانا پہ کیا کرتے ہیں؟ زیادتی. تو مولانا اعتداء کا مرتکب ہوئے، لیکن اب مولانا جو ان سے اعتداء کا بدلہ لے لے گا اس کو بھی قرآن نے کیا کہا؟ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ. حالانکہ دوسرا اعتداء جو مولانا کا اس پر اس اعتداء کا عوض ہے. یہ تو اعتداء نہیں ہے، یہ عدل ہے. یہ کیا ہے مولانا؟ یہ بدلہ ہے، عدل ہے. لیکن پھر بھی صنعت مشاکلہ کے طور پہ اس کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے؟ اعتداء. کیا کہا ہے؟ اعتداء. اعتداء. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل. یہ بھی صنعت مشاکلت کے مولانا طور پر، حالانکہ یہ اعتداء نہیں ہے بلکہ یہ بدلہ ہے. یہ کیا ہے مولانا؟ بدلہ ہے. اور بدلہ عدل ہوتا ہے، اعتداء نہیں ہوتا. تو یمل اللہ یہ صورت صنعت مشاکلہ کے طور پر ہے، حقیقی طور پہ نہیں. حقیقتاً تو اللہ تعالی مولانا نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو، وہ قرآن میں ہے نا وَلَمْ يَعْيَا، آسمان زمین کو پیدا کر دیا بالکل تکاوٹ محسوس نہیں کی. تو وہ ملال سے پاک اور مبرہ اور بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے مولانا، یہ یہاں تک تو ہم نے لفظ لفظ کا آپ کو بتایا کہ بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو. سمجھ رہے ہو مولانا؟ یہ بات آپ کے اللہ کرے کہ مغزوں کو پڑی شریف میں اتر جائے. ٹھیک ہے، اب آئیے مولانا آگے. اب مولانا لا یمل اللہ حتی تملو، یہ حکم جو ہے کہ آپ کثرت سے زیادہ اتنا کثرت اختیار نہ کرو عبادت میں کہ تم ملول ہو جاؤ، تھک جاؤ. مطلب یہ ہے کہ یہ تقلیل کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ کم عبادت کرو لیکن بابرکت عبادت کرو. کم عبادت کرو لیکن یہ تقلیل جو ہے نا یہ تکفیر کے لیے ہے. اللہ اس تقلیل کو بھی کیا بنائیں گے؟ زیادہ بنائیں گے، اجر آپ کو زیادہ دیں گے. اور قلیل تقصیر کر کے پھر ہمیشہ چھٹی کرو تو پھر اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی فائدہ. مولانا یہ حکم ہے لیکن اس سے کچھ خواص مستثنا ہیں. اس حکم سے ارے کمانڈو کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے انگلیوں کی طاقت دیکھ رہے ہو؟ بیٹا میرے طرف دیکھو. مولانا اس حکم سے لا تملو، کیا عبارت کیا پڑھو؟ لا یمل اللہ حتی تملو. اس حکم سے کچھ خواص مستثنا ہے. امام اعظم جیسے شخصیت 40 سال یا 30 سال تک امام اعظم نے عشاء کی وضو سے فجر کا نماز پڑھا. کتنے سال؟ 40 سال یا دوسری روایت 30 سال. لیکن مولانا امام اعظم ملول تو نہیں ہوئے نا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بھی مجاہد ہیں جو تھکتے نہیں ہیں، ان کے لیے استثناء موجود ہے. یہ غیر مقلد اس پہ اعتراض کرتے ہیں نا، اور اسی حدیث کو لاتے ہیں کہ لا تمل اللہ تملو، لا یمل اللہ حتی تملو. سمجھ لے؟ تو
علماء نے یہاں پہ تشریح کی، کہا کہ ایسے اللہ والے بھی ہیں جو اس سے مستثنا ہیں۔ چلو مولانا، یہ بالکل یہ کلام اس طرح آپ اس کو سمجھو جس طرح کوئی کہتا ہے نا کہ لا افعل کذا حتی یبیض الغراب، میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ کوا سفید نہ ہو جائے۔ ملا کوا سفید ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کوا کبھی بھی سفید نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی ملول نہیں ہوگا۔ ملول کون ہوں گے؟ یا اس طرح کوئی کہے کہ لا افعل کذا حتی تبیض القار، مولانا جب تک کہ روغن تارکول سفید نہ ہو جائے، تارکول سیاہ ہوتا ہے، ڈامبر، جب تک ڈامبر سفید نہ ہو جائے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ڈامبر تو کبھی بھی، لیکن مولانا اپنے قسم سے ہنس ہو جائے گا۔ تو اللہ ملول نہیں ہوگا، ہم ہیں جو ملول۔ بولنا بعض لوگوں نے لا یمل اللہ حتی تملو، یہ حتی کو بمانے واو کے لیا ہے، یعنی لا یمل اللہ و تملون، لا یمل اللہ و اللہ ملول، لیکن تم ضرور ملول ہو جاؤ گے۔ یہ حتی بمانے، بولنا کچھ لوگوں نے یہاں حتی کو حینا کے معنی میں لیا ہے۔ کس کے معنی میں؟ یعنی لا تمل اللہ حتی تملو، یعنی لا یمل اللہ حینا تملون، حینا تملون، تم تک تو جاؤ گے لیکن اللہ نہیں تکے۔ ٹھیک ہے مولانا۔ مولانا اب آئیے، کل درس نہیں ہوا تھا، اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زیادت الایمان و نقصانہ وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدا ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال اليوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص وبی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج یا یخرج بھی ہے، یخرج دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبی وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبی وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبی وزن ذرۃ من خیر۔ قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر وبی قال حدثنا الحسن الصباح أنه سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤون علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ جی مولانا، مولانا زیادت الایمان و نقصانی، اس کو تو تم نے ابتدا میں تفصیل کے ساتھ زیادت الایمان و نقصانی بڑا بس، تو اس لیے زیادہ بحث نہیں کروں گا یہاں میں۔ مولانا زیادت ایمان و نقصان کے لیے 3 آیتیں امام بخاری نے دلائل کے طور پہ لائے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے مولانا، یہ سورہ کہف کی آیات ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ نمبر 2 وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، مولانا یہ سورہ مدثر کی آیات ہے۔ مولانا تیسرا دلیل سورہ مائدہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
ورضیت لکم الاسلام دینا. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ یہ 3 آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زیادتی ایمان و نقصان کے بارے میں یعنی دلیل کے طور پہ لایا. پھر آخر میں ایک عبارت ذکر فرمایا فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا، کوئی جب کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے مولانا فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا من الکمال فهو ناقص. مولانا آپ جب کسی کامل چیز سے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر چونکہ وہ شے کامل تھا اور آپ نے کچھ چھوڑ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناقص. آپ نے کچھ چھوڑ دیا کامل چیز سے تو وہ کامل نہیں رہے گا بلکہ ناقص رہے گا. ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ تھا. مطابقت حدیث میں ترجمۃ الباب بالکل واضح ہے مولانا. ترجمۃ الباب کیا ہے مولانا؟ باب زیادت الایمان و نقصان ہی. سمجھ رہے مولانا؟ اور حدیث میں کیا ہے؟ مثقال برۃ و مثقال ذرۃ. جس طرح برہ اور ذرہ ایک نہیں ہے ان میں بھی کیا ہے مولانا؟ فرق ہے. برہ اس میں زیادت ہے اور ذرہ اس سے کم تر ہے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو ایمان میں بھی زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے. تو حدیث میں اور ترجمۃ الباب میں کیا ہے؟ مطابقت ہے. ٹھیک ہے مولانا؟ یہ سمجھ رہے نا؟ میں مختصر جا رہا ہوں، ڈبل جا رہا ہوں. چلو جی آئیے روایت پر مولانا. سب سے پہلے مولانا یہ روایت حضرت قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبی وزن شعیرۃ. مولانا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ہو. سمجھ رہے مولانا؟ یہاں من خیر، یہاں خیر آیا ہے لیکن یہاں من خیر بمانا ایمان کے. خیر بمانا کیا ہے مولانا؟ مولانا من خیر میں من ایمان، تو وہ آگ سے نکالا جائے گا. سمجھ رہے مولانا؟ وفی قلبی وزن برۃ. شعیرہ کے بعد کون سا وزن آ گیا؟ برہ. مولانا ہنتا. کیا مولانا؟ کیونکہ شعیرہ ہنتا سے تھوڑا سا بڑی ہے نا، پھر ہنتا شعیرہ سے تھوڑا سا چھوٹی ہے، گندم بھی جو سے چھوٹی ہے، اور پھر ذرہ گندم سے بھی چھوٹی. سمجھ رہے مولانا؟ پھر فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ. آگے چلو وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذُرَّةٍ. سمجھ رہے؟ مین خیر. میں نے کہا ہر جگہ جو خیر کا لفظ آتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ من ایمان. من کیونکہ اس کا مطابق موجود ہے، امام بخاری اس کو بھی ذکر کریں. قال ابو عبداللہ، دیکھو یہاں ابو عبداللہ سے وہ بیان ہو رہا ہے. قال ابان حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر. اس کا تتابع لایا کیونکہ حدیث باب میں تو ذرہ، بر، شعیر یا ذرہ یہ سب خیر کے لفظ سے ہے، لیکن دوسرا تتابع جو روایت حضرت انس کا لایا وہاں من خیرن کی جگہ میں کیا ہے؟ من ایمان. من تو معلوم ہوتا کہ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ ٹھیک ہے مولانا. مولانا اب آئیے یہاں ایک لفظ مولانا سمع جعفرا. دیکھا لفظ؟ دیکھو تلاش کرو. سمع دیکھا نہیں دیکھا؟ دوسری روایت میں حسن بن سمع، یہاں سمع جعفرا کا جو لفظ ہے اس سے پہلے انہو مقدر ہے. کیا مولانا؟ یہ لکھا تو نہیں جاتا لیکن جب میں یہ روایت پڑھوں گا تو میں اس طرح پڑھوں گا وبی قال حدثنا الحسن بن صباح انہو سمع جعفر. سمجھ رہے مولانا؟ تو آپ جو ہے انہو کو کنارے میں کسی طرح لکھ دو. پڑھنے میں پڑھنا اس کا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن لکھنے میں آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دوسری روایت جو یہ حدثنا مولانا ابو العمیش قال اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ. بولنا کوئی یہودی آیا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت عمر کی خدمت میں آیا. قال یا امیر المومنین،
مولانا حضرت کعب امیر المومنین کی خدمت میں آئے. حضرت کعب کس کے خدمت میں آئے؟ کیونکہ امیر المومنین کے زمانے میں یہ مشرب اسلام ہوا. تو اس نے پوچھا امیر المومنین ایک آیات آپ کے کتاب میں، یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات تھی، سمجھے، تمہارے کتاب میں ایک آیات ہے سمجھے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر یہ آیات ہماری کتاب تورات میں نازل ہوتی، مولانا لو علینا، یعنی لو انزل علینا علی معشر الیہود، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتا، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، تو ہم اس دن کو عید مناتے، ہم اس دن کو عید مناتے، خوشی کا دن بناتے، کوئی تہوار رکھتے اس دن میں. حضرت عمر نے اس سے پوچھا ایو آیت، کون سی آیت ہے؟ قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر نے کعب کو جواب دیا، کہا او بے خبر، اچھی طرح کان کھول کے سن لو، تم تو ہم سے کہتے ہو کہ ہم عید منائیں، ہم کیوں عید منائیں؟ اللہ نے اس آیات کو ایسے دن میں نازل کیا، وہ خود ہمارے لیے کیا تھا؟ عید تھا. اللہ نے خود ایسے دن میں جو، کیونکہ حجۃ الوداع میں نازل ہوا نا. اچھا، اور وہ بھی عرفات والی دن میں. کون سی دن میں؟ مولانا اصلی عید عرفات والا ہوتا ہے.